تاریخی حالات و واقعات کے اعتبار سے ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم بنیادی طور پر اسلام کے تقاضے چینل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کا ایک سوال ہے کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی اور کہاں ہوئی، کس کے کہنے پہ ہوئی۔ میں آپ کے سامنے دو کتابوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ پہلی کتاب ہے البدایہ و نہایہ، کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ میری شہادت کے بعد ماتم نہ کیا جائے۔ البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 185۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماتم کی ابتدا یزید اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے اسی وقت کر دی گئی تھی، یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ شہید ہو گیا اور آپ کی جو خواتین تھیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جب وہاں سے ہوتے ہوئے گئے تو یزید کو اس بات کا ادراک تھا کہ اتنی بڑا میں نے نقصان کیا ہے، تو یزید کے گھر ہی میں اہل خانہ نے واویلا شروع کر دیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ اس وقت پروموٹ نہ ہو سکا، پروموٹ اس معنی پر نہ ہو سکا کہ چونکہ جو شیعان علی تھے وہ اس وقت سائڈ پہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے کچھ عرصے تک، تو یزید نے پھر مزید جو ہے وہ واویلا کیا اور رونا دھونا شروع کیا۔ لیکن بعد میں ماتم کو باقاعدہ مذہبی عبادت کے طور پر ایک شیعہ حاکم گزرا ہے جس کو معز الدولہ کہا جاتا ہے۔ بغداد میں سن 352 ہجری میں رائج کی اور 10 محرم الحرام کو بازار بند کروا کے باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنے سروں پہ تماچے مارو، منہ پہ تماچے مارو، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے منہ پہ قالق مارو، اور یوں کر کے جو ہے سینہ کو بھی نوحہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت کے لوگ اس وقت نہیں تھے؟ یاد رکھ لیں، جس کا حاکم ہوتا ہے جس مذہب کا تو اسی کا ہی ڈنڈا اور اسی کا اقتدار چلتا ہے۔ وہ ڈنڈے کے زور پہ یا اپنے اقتدار کے زور پہ جو ہے لوگوں سے بہت سی باتیں منوا لیتا ہے، اور جو حق پرست ہوتے ہیں اگرچہ وہ زیادہ بھی ہوں لیکن چونکہ اقتدار نہیں ہوتا ان کے پاس تو وہ اس کام کو نہیں روک سکتے۔ اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ حاکم نہیں، تو پھر آپ اپنی زبان سے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ رک سکتا ہے تو آپ اپنا حق ادا کریں، قانون کو پھر بھی ظاہر ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہے کہ اہل سنت ان لوگوں کو منع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے حکمران شیعہ تھا۔ اب یہ بات شیعوں کی کتاب ہے منتہی الاعمال جلد 1 صفحہ 452، اور اہل سنت کی کتاب ہے البدایہ و نہایہ جلد 11 صفحہ 260 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ماتم کی ابتدا ہے یہ پہلے یزید کے گھر میں ہوئی، اور پھر سن 352 کے اندر باقاعدہ معز الدولہ جو حاکم تھا اس نے جو ہے وہ ماتم باقاعدہ شروع کروایا۔ لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ اس نے شروع کروایا، بلکہ یہ ایک بری بدعت ہے جو قیامت تک یا جب تک ہوتی رہے گی اس کا گناہ اس معز الدولہ کو بھی ملتا رہے گا۔ لہذا ہمیں اچھے کام شروع کرانے چاہیے جس پر ہمیں ثواب ملے نہ کہ گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اس برے کام سے محفوظ رکھے۔